آخر کیا صرف ایک کویتا پڑھنا، ایک شعر پڑھنا اتنا بڑا معاملہ بن جائے گا؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ نہیں، لگنے جیسا اس میں کیا ہے؟ مسلم مخالف، میں پہلے یہ بات کہہ چکا ہوں، اس وقت دہشت گردی کے معاملے میں دیوبند والوں کو پھنسایا جا رہا تھا، جھوٹے الزامات لگائے جا رہے تھے، اور یہ لوگ تمام بڑے خوش تھے کہ بھئی وہ آتنکوادی انہیں قرار دے دیا گیا ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور حکومت سے جا کے انہوں نے کہا بھی کہ یہ تمام لوگ آتنکوادی ہیں۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ 1 بائی 1 نمبر سب کا آنا ہے، ان کو دباؤ میں لے لیا، وہ جا کے کیشو کنج سے اپنے معاملات طے کر لیے انہوں نے، اور اب ان پر جو فوکس کیا گیا تھا اب وہ صوفیزم کی طرف وہ فوکس آ گیا۔ اب ہمارے علماء کی گرفتاری شروع ہو گئی، بریلوی علماء کی۔ نہیں، بریلوی دیوبندی کا سوال ہی نہیں ہے اس میں، 1 بائی 1 نمبر سب کا آنا ہے۔ مفتی سلمان اظہری نے کوئی غلط کام کیا ہے، یا کسی کا دل آزاری کی ہے، یا ہیٹ اسپیچ دی ہے، ثابت نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کوئی ہیٹ اسپیچ نہیں دی، بلکہ ان کو زبردستی گرفتار کیا گیا ہے، اور اگر ہیٹ اسپیچ دی بھی ہے تو ان پر مقدمہ قائم کیا جانا چاہیے تھا، پولیس نے ان پر کارروائی کرنی چاہیے تھی۔ اے ٹی ایس کا اس میں انوالو ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اے ٹی ایس کی تحویل میں دیے جانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ میری سمجھ میں نہیں آیا آج تک۔ اور ایک سول معاملہ تھا، اس کو انہوں نے کرمنل معاملے کے تحت مقدمہ بنا دیا، گرفتار۔ ایک بہت بے چینی بھی ہے، مجھے لگتا ہے کہ پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ صرف سلمان اظہری کے ساتھ نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ آگے بھی ہوتا رہے گا۔ اپنے آپ کو تیار رکھیے، نمبر آپ کا بھی آنے والا ہے۔ پھنسانے کی کوشش کی جا رہی، کس طرف اشارہ ہے آپ کا؟ اے ٹی ایس کا انوائرمنٹ یہ بتاتا ہے کہ ان کے موبائل، ان کے لیپ ٹاپ اور ان کے تمام جو رابطے ہیں، ان کے ذریعے کہیں نہ کہیں ان کو ٹیررسٹ سے جوڑا جائے گا، اور شاید القاعدہ سے اور کون سی تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ ان کے رشتے دکھا دیے جائیں۔ کیا اس کو بھی بنیاد بنایا جائے گا کہ جامعہ ازہر مصر سے پڑھ کر آئے ہیں تو اخوان المسلمین سے تعلق جوڑ دیں؟ نہیں، بہت لوگ پڑھ کے آئے ہیں، وہ اس وقت ان کے ہاتھ میں طاقت ہے، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ کو اپنے معاملات میں خاموشی بہت ہو گئی۔ سلمان اظہری گرفتار کر لیے گئے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ابھی تو یہ بھی ہونا ہے کہ مدرسوں میں رامائن پڑھائی جائے گی۔ آپ خاموش رہے جب آپ سے کہا گیا کہ جن گن من ادھینائک پڑھنا لازمی ہے، پڑھیے اور ویڈیو بنا کے بھیجیے۔ آپ نے اعتراض نہیں کیا، آپ نے سوال نہیں کیا کہ یہ ادھینائک کون ہے، آپ نے سوال نہیں کیا کہ پوری دنیا کا بھاگیہ ودھاتا ایک ہے، کفر ہم نہیں بول سکتے، کفر ہم اپنے بچوں سے نہیں پڑھوا سکتے۔ آپ نے کہا راشٹر گان ہے، ہم تیار ہو گئے، پڑھ لیا۔ آپ کی ٹیسٹنگ تھی، اس کے سیکنڈ اسٹیپ میں آپ سے کہا گیا کہ اب آپ کو یوگا کرنا ہے، یوگا کیجیے، اور یوگا کی آپ نے نہیں کہا کہ ہم دن میں 5 بار ہم یوگا کرتے ہیں، ہم سے بڑا یوگی کوئی اور نہیں ہے۔ آپ نے اعتراض نہیں کیا، آپ نے یوگا کیا، اور یوگا کیا یہاں تک کر دیا کہ آپ نے سوریہ نمسکار تک کر لیا۔ دھیرے دھیرے آپ کو تلک لگانے پہ مجبور کیا جائے گا، آپ کو رامائن پڑھنے پر مجبور کیا جائے گا، مہابھارت پڑھنے پر مجبور کیا جائے گا۔ ان تمام تکلیفوں کے لیے اگر ایمان بچا ہے، اگر ایمانی کچھ حرارت ہے، تو اپنا کام خود کرنے کی طاقت پیدا کیجیے، اور متحد ہو کر سڑکوں پر آئیے، اور یہ کہیے کہ اب ہم یہ ظلم برداشت نہیں کریں گے، یا تو جان دیں گے۔ اگر ایمان دے کر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو تم جانو ہم تو ایمان کے لیے اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔